سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کون سے وسوسے، ارادے اور خیالات پر پکڑ ہے اور کن وسوسوں، ارادوں اور خیالات پر پکڑ نہیں ہے؟ یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور اس سلسلے میں آیات اور روایات متعارض ہیں جن میں تطبیق دینا مشکل ہے۔ صرف نقاد، کھرے کھوٹے کی پہچان رکھنے والے علماء ہی اس کی تطبیق دے سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے قلبی وسوسے معاف ہیں جب تک کہ ان کو زبان پر نہ لایا جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول للحفظۃ اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها فإن عملها فاکتبوها سیئۃ واذا ہم بحسنۃ لم یعملها فاکتبوها حسنۃ فإن عملها فاکتبوها عشرا۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان فرشتوں یعنی کرامین کاتبین سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے یعنی گناہ کر ڈالے تو ایک گناہ لکھو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر کر لے تو 10 لکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر انتہائی کرم، نوازش اور مہربانی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ دل کا عمل اور برائی کا قصد معاف ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے کر لے تو اس کے لیے 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے اسے نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر گزرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس کے مطابق وہ عمل نہ کر لے۔ یعنی جب دل کے اندر گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس ارادے کو معاف فرما دیتا ہے، جب تک کہ وہ اس گناہ کو کر نہ لے، اس پر عمل نہ کر لے، لکھا نہیں جاتا۔ یہ تمام احادیث وساوس پر گرفت نہ فرمانے پر دلالت کرتی ہے، یعنی دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں گناہوں کے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ وسوسوں کے مواخذہ یعنی پکڑ پر دلالت کرنے والی آیت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ نیز ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دل کا عمل بھی کان اور آنکھ جیسا ہے، لہٰذا اس کی معافی نہیں ہے۔ نیز اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور گواہی مت چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک دل کے اعمال کی پوری تفصیل اس کے ظہور کی ابتدا سے اعضاء پر عمل کے ظاہر ہونے تک معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ دل پر 4 طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، 4 طرح کی حالت دل پر طاری ہوتی ہے۔ نمبر 1، دل میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کو خاطر کہتے ہیں۔ خاطر، مثلا دل میں کسی عورت کا خیال آئے جو راستے میں اس کے پیچھے ہو، کہ اگر گھوم کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، وہ پہلے دل کے اندر یہ جو خیال آیا اس کو خاطر کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، یعنی طبیعت میں موجود شہوت جو ہے وہ بھڑکتی ہے، اور یہ خواہش جو ہے پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے، اور اسے طبیعت کا میلان کہتے ہیں، میلان طبع اسے کہتے ہیں۔ جبکہ خاطر اول کو حدیث نفس یعنی وسوسہ کہتے ہیں، یعنی پیچھے عورت آ رہی ہے، اس کو دیکھنے کا خیال ہوا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں، اس کو خاطر اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اور پھر دل کے اندر اس کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہو، طبیعت کا میلان ہو، شہوت بھڑکے، اس کو میلان طبع یعنی طبیعت کا میلان کہتے ہیں۔ اور پہلا جو تھا خاطر، اس کو حدیث نفس یعنی وسوسہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد دل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دیکھ لینا چاہیے۔ پھر طبیعت اگر مائل ہو جائے، مگر ارادہ اور نیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات حیا اور خوف اس کو دیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ رکاوٹیں بعض اوقات غور و فکر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کہ عقل اس کام کے کر گزرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اسے اعتقاد کہتے ہیں، جو کہ خاطر اور میلان طبع کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے وسوسہ پیدا ہوا، پھر شہوت بھڑکی اور دل کے اندر اس کا دیکھنے کا پکا ارادہ ہوا، طبیعت کا میلان ہوا۔ لیکن کوئی چیز اگر طبیعت کے میلان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، تو یہ طبیعت کا میلان اور وسوسہ جو ہے وہ اس پر عمل کرنے میں، یہ خوف خدا جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کبھی حیا رکاوٹ بن جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، سامنے کوئی مذہبی پیشوا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر حیا آ جاتی ہے، اور یہ چیز اس میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر
रुकावट से दूर न हो। बाज़ औकात हया और खौफ देखने की राह में रुकावट बनते हैं और ये रुकावट कभी गौर व फिक्र से दूर हो जाती है और अक्ल उसको कर गुजरने का फैसला करती है, तो इसको एतकाद कहते हैं, जो खातिर और मेलान तबीयत के बाद पैदा होता है। और नंबर 4, उसके बाद चौथे नंबर पर देखने का पुख्ता इरादा और पक्की नीयत पैदा हो जाती है। इसे हम बिलफेल नीयत और कस्द कहा जाता है। और इसकी इब्तिदा कभी कमज़ोर होती है, लेकिन जब दिल पहले खातिर की तरफ माइल हो जाए, यहाँ तक कि नफ्स से उसका झगड़ा तवील हो जाए, तो ये कस्द और नीयत जो है मौक़त और इरादे जाज़िमा हो जाता है। बाज़ औक़ात इंसान पुख्ता इरादा कर लेने के बावजूद नदामत के सबब से, नदामत के बाहस इस काम को तर्क कर देता है और कभी किसी रुकावट के बास वो इससे गाफिल हो जाता है, फिर न वो इस काम को करता है और न ही उसकी तरफ तवज्जो करता है। और बाज़ औक़ात ऐसी रुकावटें पेश आ जाती हैं कि चाहने के बावजूद उस इरादे पर अमल दुश्वार हो जाता है। मालूम हुआ कि आज़ा के अमल करने से पहले ये 4 हालतें दिल के अंदर पैदा होती हैं। खातिर, जिसको हदीस नफ्स कहते हैं, मेलान, एतकाद और चौथे नंबर पर है इरादा। जहाँ तक खातिर का ताल्लुक है तो इस पर कोई पकड़ नहीं है, यानी दिल के अंदर जो वसवसा पैदा हुआ तो इस पर अल्लाह पाक की तरफ से कोई मुआखज़ा और पकड़ नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। और यही हुक्म मेलान और शिद्दत ख्वाहिश का है, क्योंकि ये दोनों भी आदमी के बस में नहीं हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान, अफ़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही नुफूसुहा, यानी मेरी उम्मत के कल्बी वसवसे जो हैं मुआफ़ हैं। इस फरमान में यही दोनों हालतें मुराद हैं। हदीस नफ्स, जिनको ख़वातिर कहते हैं, जो दिल पर गुज़रे मगर उसके बाद उस फ़ेल को करने का अज़्म पैदा न हो, यानी जहाँ तक अज़्म, इरादा और नीयत का ताल्लुक़ है तो इसे हदीस नफ्स नहीं कहा जाता, बल्कि हदीस नफ्स की मिसाल तो हज़रत सैयदना उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक में मौजूद है। हज़रत सैयदना उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं खौला को तलाक दे दूँ, इनकी बीवी का नाम खौला, मैं खौला को तलाक दे दूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुक जाओ, बेशक निकाह मेरी सुन्नत है। उन्होंने फिर अर्ज़ की, मेरा दिल कहता है कि मैं नामर्द हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, मेरी उम्मत का नामर्द होना रोज़ा है, रोज़ा रखो। उन्होंने अर्ज़ की, मेरा दिल चाहता है कि मैं रहबानियत इख्तियार कर लूँ, यानी गोशा नशीनी इख्तियार कर लूँ, मैं किसी खोह के अंदर चला जाऊँ, गोशा नशीनी इख्तियार कर लूँ, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुक जाओ, मेरी उम्मत की रहबानियत जिहाद और हज है। उन्होंने अर्ज़ की, मेरा दिल चाहता है कि मैं गोश्त खाना छोड़ दूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, क्योंकि मैं गोश्त को पसंद करता हूँ। उन्होंने फरमाया, मैं गोश्त को पसंद करता हूँ, अगर मिल जाए तो खा लेता हूँ, और अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांगूँ तो वो मुझे ज़रूर खिला दे। ये जो हज़रत उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह इनके दिल के अंदर जो ये बातें पैदा हुई, ये वो ख़वातिर यानी दिल में पैदा होने वाले वसवसे थे कि जिन्हें अमल में लाने का अज़्म नहीं था। इन्हीं वसाविस को हदीस नफ्स कहते हैं, और यही वजह है, अज़्म नहीं था इनका, पक्का इरादा नहीं था, नीयत नहीं थी,
یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے مشورہ کیا، کیونکہ انہوں نے ان کاموں کو کرنے کا عزم ہم ارادہ نہیں کیا تھا۔ تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا کسی کام کو کر لینے کا فیصلہ کر لینا۔ یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطراری بھی ہوتا ہے، یعنی اسے کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور اضطراری یعنی مجبوری، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور احوال اس بارے میں مختلف ہیں، تو اس میں جو اختیاری ہیں، جو اعتقاد اختیاری ہیں اس پر مواخذہ ہوگا، اور جو اضطراری ہیں، غیر اختیاری ہیں، تو اس پر مواخذہ یعنی پکڑ نہیں ہوگی۔ چوتھی حالت دل کا کسی کام کو کر لینے کا پکا ارادہ کر لینا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس فعل کو نہ کرنے کی وجہ پر نظر کی جائے گی، کہ اگر وہ اس کام سے خوف خدا اور اپنے ارادے پر ندامت کی وجہ سے رکا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے، اور اس سے بچنا، اس کے ترک میں نفس سے مجاہدہ کرنا، یہ نیکی ہے۔ نیز طبیعت کے موافق گناہ کا پکا ارادہ کر لینا اللہ عز و جل سے مکمل طور پر غفلت پر دلالت نہیں کرتا، اور طبیعت کا خلاف کر کے مجاہدے کے ذریعے اسے بچنے کے لیے قوت عظیمہ درکار ہوتی ہے، تو اس کا اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر عمل کرنا ہے، اور طبیعت کے مطابق شیطان کی موافقت کی کوشش کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا زیادہ سخت ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھی گئی کہ اس نے عزم و ارادہ کرنے کے بعد خوف خدا کی وجہ سے وہ اس سے رک گیا، تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ اس نے گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے پختہ ارادے کے مقابلے میں اسے نہ کرنے کے پکے ارادے اور مجاہدے کو اختیار کیا، اور اگر اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور رکاوٹ یا عذر کی بنا، کسی عذر کی وجہ سے وہ گناہ سے باز رہا تو اس کے ذمے ایک گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا دل کا اختیاری فعل ہے، اور اس تفصیل پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب عز و جل، یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل اس بات کو خوب جانتا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے اس کو دیکھتے رہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے رب کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی پروردگار فرماتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہو، نظر رکھو اس پر، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو گناہ لکھ دو، اور اگر گناہ سے باز رہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ کو میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، من ہم بسیئۃ فلم یعملھا، جو گناہ کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے، اس میں بھی گناہ کے ارادے پر عمل نہ کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا ہے، تو اس پر نیکی لکھی جائے گی۔ اگر اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑا ہے، کوئی دوسری وجہ سے چھوڑا ہے، تو اس پر نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ پتہ یہ چلا ہم اگر کوئی بھی نیکی کریں تو بھی اللہ کے لیے کریں، اور جس کسی گناہ کو ترک کرے، چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہ کو چھوڑے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو اور کسی انسان سے شرم کی وجہ سے گناہ کو ترک کریں، کسی انسان کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہ کو ترک کرے۔ فرق یہ ہے کہ کسی بندے کی خاطر گناہ کو ترک کیا تو اس پر اجر نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے خاطر اگر گناہ کو ترک کیا تو اس پر اجر اور نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے